جبکہ وہ ذات ہے ہی ایسی کہ اس کی ہر ادا دلوں کو اسیر کرنے والی ہے. اس کی گفتار سب سے پیاری، اس کی رفتار سب سے نرالی، اس کا بیٹھنا سب سے جدا، وہ معاشرت میں سب سے اچھا، معاملات میں سب سے پاکیزہ، اخلاق میں سب سے ممتاز، صحبت میں سب سے نمایاں، شفقت میں سب سے بڑھ کر، جرأت میں سب سے مثالی، حیا کا نمونہ، حسن کردار کا معیار، بلکہ تمام خوبیوں کا مجموعہ. اس کے ہر دیکھنے والا یہی کہتا ہے لن أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. كيف لن نرد بين مصطفى العلا بكماله، كيف لن نرد بين مصطفى العلا بكماله، لأثر نجم کے جمال کا نشرت دجا بزمانه. کسی ایک آداد کی تو بات کیا حسرت جمیع خصاله، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام پیدا کرنا سمندر موجود تھا. چنانچہ حضرت زید بن دجال رضی اللہ عنہ اپنا سر کٹانے پر گوارا کیا، لیکن یہ کہنا گوارا نہ کیا کہ میں زندہ رہوں اور محبوب خدا کے پائے مبارک میں کاٹا چھوٹ جائے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب پہلا کہنے والی اور قربہ قربہ کہنے والی تمام سزائیں برداشت کرتی، لیکن دامن محمد کو نہیں چھوڑا. حضرت عباس بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہجرہ پہن کر چنچیا تو چیک کیا، لیکن سرکار کی محبت میں کچھ کمی نہیں آئی. لیکن حضرات عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تقاضے ہیں جن کے بغیر دعوت محمد جھوٹا ہوگا، جنہیں اختیار کے بغیر اسلام ہوگا. چنانچہ جان عشق کا تقاضا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ نبی کا اعزاز و اکرام کیا جائے. لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لانا جائے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ کثرت سے آپ پر درود و سلام پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے. اور یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت ہو، ہماری سیرت عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عالم کی طرح ہو، ہماری شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی طرح ہو، ہمارے اخلاق و کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی طرح ہو. المختصر ہم بے فرق کے سچے ایمان میرے کو تو ایک بھی نہیں قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا جاری ہے. کیا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نبی کے مشن کو اپنا مشن، نبی کی فکر کو اپنی فکر بنائیں. وہی یہ بھی ہے کہ جب دین محمد کے خلاف سازشوں کے جال بنے جانے لگے، جب امت کے دلوں سے ان کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حقیقت کو مٹانے کی کوشش کی جانے لگے، تو ہم زبان و قلم کی تلوار سے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، حقائق سے پردہ اٹھا کر باطل کو زندہ عشق جواب دیں اور مضبوط دلائل کے ذریعے جاء الحق وزہق الباطل کا نعرہ رات زمانے کو بتا دیں. آئیے جواب مردہ اسی تاریخی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس درخواست کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اٹھو مومنو آج سے عہد کر لو، اٹھو مومنو آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کرو گے، عقیدت کے پہلو پہلو عمل سے حقیقت میں تعمیر سنت کرو گے. وہ تعمیر